آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبو اولادکم علی ثلاث خصال، اپنے اولاد کو 3 باتیں، 3 صفتیں، 3 جو ہے چیزیں ان کو ضرور سکھاؤ، انہیں ادب سکھاؤ 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلے فرمایا حب نبیکم، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ بچپن میں ہی چھوٹے چھوٹے ہوں اس وقت کسام جو ہے پتہ نہیں ٹارزن اور پتہ نہیں کیا کیا کسے کہانیاں سناتے ہوتے ہیں، انہیں صحابہ کرام کے واقعات سنائیں، کوئی اور کتاب نہ صحیح، اگر آپ کو، حالانکہ چھوٹی چھوٹی کتابیں موجود ہیں، علماء کرام نے چھوٹے بچوں کے لیے قصے کہانیوں کی کتاب لکھی ہیں، لیکن آج تک ان میں سے مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا کہ مفتی صاحب ہم اپنے اولاد کو چھوٹے چھوٹے بچے صحیح کسے سنانا چاہتے ہیں، کوئی ایسے صحابہ کرام کے واقعات کی کوئی کتاب ہے؟ آپ میں سے اگر کسی نے مجھ سے پوچھا تو ہاتھ کھڑا کر دیں، میں انعام دوں گا۔ کسی نے نہیں پوچھا، کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہوگی نا۔ آپ نے سکھانا ہے اس کو کرکٹ کا جو ہے وہ فلاں فلاں کون ہے، آپ نے جو یہ دکھانا ہے کہ ہاکی ہیں فلاں کو کون ہے، فٹ بال چل رہا ہے تو وہ کون کھیل رہا ہے فلاں، آپ نے ان کی قصے کہانیاں سنانی ہیں، صحابہ کرام سے کیا کرنا۔ میں نے عرض کیا کہ مجھے تقریباً 12 سال 13 سال یہاں ہو گئے، مجھے یاد نہیں پڑتا، ممکن ہے بھول گیا ہوں، اللہ کرے ایسا ہی ہو، لیکن مجھے یاد نہیں پڑتا کسی نے آ کے کہہ دیا ہو بچوں کے لیے قصے کہانیاں سچوں کی کوئی کتاب ہو تو بتا دو، تو مجھ سے کسی نے نہیں پوچھا۔ بہرحال تو اگر کچھ اور نہ صحیح فضائل اعمال تو مسجد میں موجود ہوتی ہے نا، اس کے شروع میں کچھ اگرچہ وہ بچوں کے لیے نہیں ہیں، بڑوں کے لیے بھی ہیں، خالص بچوں کے لیے قصے کہانیاں سچوں کی موجود ہیں، تو وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بچوں کے اندر پیدا ہو۔ بچپن میں جو چیز یہاں بیٹھ جاتی ہے نا، پھر وہ نکلتی نہیں ہے، وہ پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، اپنے نبی سے محبت سکھاؤ، 1 نمبر 2 آپ فرمایا کہ اہل بیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تو بچپن میں فوت ہو گئے تھے، بیٹیاں جو تھیں 4 بیٹیاں تھیں، بیٹیاں حضور کی کتنی تھیں؟ جواب دو ذرا، جواب کتنی تھیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، اس لیے میں ہر خطبے میں 4 کا نام لیتا ہوں، زینب، رقیہ، فاطمہ، ام کلثوم، حضور کی بیٹیاں 4 ہیں، اور یہ 4 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہیں، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ جو ہے کہ وہ ربیبہ ہوں، اپنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شوہر پہلا نکاح ہوا وہاں سے بیٹیاں لے کر آئی ہوں، یہ والی بات نہیں ہے۔ تمام مسلمانوں کا کہہ رہا ہوں، اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، تو یہ ان بیٹیوں کی محبت، اہل بیت کی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ 2 تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ قرأت قرآن سکھاؤ۔ آج ہم ABCD یہ سکھاتے ہیں اور 14 سال کے بعد وہ الٹا ہو جاتا ہے، AB کے بعد BA ہو جاتا ہے، یعنی ہم شروع میں سکھاتے ہیں AB اور 14 سال کے بعد BA، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ قرآن صحیح طریقے سے، جیسے قرآن ہے مشہور ہے، ایک صاحب گئے تھے عرب میں، وہاں جا کر کوئی پڑھ رہا تھا قرآن، تو دوسرے نے کیا پڑھ رہا ہے؟ قرآن کا، اللہ کی قسم یہ قرآن نہیں ہے، تو پشتو بول رہا ہے یا بلوچی بول رہا ہے یا کچھ اور بول رہا ہے تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو تو پڑھ رہا ہے یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن کے مخارج ہیں، آدھا چیزیں ہیں، اس کے لیے تا الگ ہے، سین الگ ہے، صاد الگ ہے، ذال الگ ہے، زا الگ ہے، ضا الگ ہے، ضاد الگ ہے، 4 حرف ہیں، ذال، زا، اور توئی کے بعد جو زوئی ہوتا ہے اور رمضان والا زواد ہوتا ہے، الفاظ کے آواز بظاہر ایک جیسے نکلتی ہے، معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اگرچہ ہم پکے کاری نہ صحیح، لیکن تھوڑا بہت اتنا تو ہو نا، پتہ چل جائے آگے والا پڑھنا کیا چاہتا ہے، پڑھتا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتانا یہ ہے فَإِنَّ حَمَلَةَ الْقُرْآنِ فِي ظِلِّ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حاملین قرآن کل قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، حاملین قرآن کو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کی VIP لوگ،
یہاں باہر چلتا ہے نا، کوئی وزیر اعلیٰ آ گیا، گورنر صاحب تشریف لائے، VVPI موومنٹ ہو رہی ہے، اب جو ہے وہ دکان بڑا اور بہت بڑا آ جائے تو یہ جو ہے MCC باٹا یہ دکانیں بند کراتے ہوتے ہیں، VIP آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن VIP کون ہے؟ حملۃ القرآن۔ اور کیا ہوگا؟ صرف وہ نہیں، ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، والدین کو اور ان کے خاندان کے 10 ایسے بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اس کی سفارش سے ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول لیا جائے گا۔ تو اشراف امتی، آج جو ہے جب حج کا کوٹہ آتا ہے نا تو وزیروں کے لیے الگ سے کوٹہ ہوتا ہے، MNAs کے لیے الگ سے کوٹہ ہوتا ہے۔ جیسے دنیا میں یہ کوٹے ہیں، اللہ نے جنت کے لیے حافظوں کے لیے کوٹہ رکھا ہوا ہے، 10 آدمیوں کا کوٹہ ہے، 10 آدمیوں کا، کہ 10 ایسے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا خیر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخاری شریف میں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن پڑھے پڑھائے۔ قرآن نام ہے الفاظ معنی دونوں کا، الفاظ پڑھائے ان کے معنی سکھائے، یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ جو صرف الفاظ سکھاتے ہیں قراء حضرات، یہ بھی اسی تعریف میں شامل ہے۔ جو صرف معنی بتاتے ہیں مفسرین اعظام، فقہائے کرام، ساری حدیثیں جتنی قرآن حدیثیں ہم پڑھتے ہیں ساری کی ساری حدیثیں کیا ہیں؟ قرآن کی تفسیری تو ہیں۔ لہذا جو ہے حملۃ القرآن اور خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاملین قرآن کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔